بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام اور برادران وطن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کورونا کی وبا کو ہم پاکستانیوں کے لیے الحمدللہ بہت ہلکا بنا دیا، اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہمارے ہاں مریضوں کی اور اموات کی شرح دوسرے ممالک سے خاصی کم رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں اپنے اوپر توکل کرنے اور اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، بلکہ توکل یہ ہے کہ جو جائز اسباب ہیں ان کو پوری طرح اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ چنانچہ اس وبا کے دوران ہم خود ہماری طرف سے بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنا تمام پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ بات بار بار تاکید سے کہی جاتی رہی ہے، اور جہاں جہاں اس پر عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں وبا کے اثرات نہ ہونے کے برابر۔ لیکن پچھلے دنوں عید الفطر کے موقع پر چونکہ ایک خوشی کا دن تھا، اس لیے بہت سے ہمارے بھائیوں بہنوں نے اس خوشی میں احتیاطی تدابیر کو پوری طرح مد نظر نہیں رکھا، اور اجتماعات ہوئے، جو سماجی فاصلے کی بات کی جا رہی ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی، ماسک پہننے کا جو حکم دیا جا رہا ہے مجمع میں، خاص طور پر کسی مجمع میں جانے کے وقت، تو اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی۔ اس کے بعد عید الفطر کے بعد ہمارے ہاں کورونا کی وبا نے شدت اختیار کی اور کافی پریشان کن حد تک پہنچ گئی تھی۔ اس میں یوں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون اس کا سبب بنا اور کیا اس کی وجہ ہوئی، ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا ایک بڑا سبب بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے جو عید الفطر کے موقع پر لوگوں میں پائی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ وبا کی جو شدت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے، اور بعض لحاظ سے ہماری جو رفتار ہے اور ہمارے وبا کا جو گراف ہے وہ دوسرے ملکوں سے زیادہ بہتر طریقے سے نیچے گر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس وبا سے مکمل نجات عطا فرمائے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ وبائیں اور یہ مصائب آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں رشوت ستانی اور ناجائز طریقے سے کمائی کے مختلف طریقے رواج پا چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف رجوع ہونے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور یہ عید الاضحیٰ بھی ہمارا ایک بہت بڑا اہم دن ہے، اور اس کے اندر اس کے خود خاص اعمال ہیں۔ قربانی بھی اس میں ادا کی جاتی ہے، نماز بھی، سب سے پہلے تو نماز ادا کی جاتی ہے، نماز عید،
اس کے بعد پھر قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جو دینی فرائض ہیں یا دینی واجبات ہیں ان کو تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن ان تمام عبادتوں کی انجام دہی میں انسان تدابیر کو مد نظر رکھے تو اس سے دونوں مصلحتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف انسان عبادت بھی کر لیتا ہے اور جو اس کا فریضہ ہے وہ بھی ادا کر دیتا ہے، اور دوسری طرف احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ملت کے لیے کسی خطرے کا سبب نہیں بنتا۔ تو میری انتہائی دربندانہ گزارش یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جتنا ہو سکے احتیاطی تدابیر کا اہتمام کریں، بڑے بڑے مجمع میں نہ جائیں، بڑا مجمع بلا ضرورت پیدا نہ کریں۔ مویشیوں کی جو منڈیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر پورے خاندان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خریداری کے لیے اگر جانا ہے تو کوئی آدمی چلا جائے۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں جگہ جگہ اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں۔ وہاں جو اجتماعی قربانی کرنے والے منتظمین ہیں وہ خود جانوروں کی خریداری کا انتظام کرتے ہیں اور خود ہی ان کو ذبح بھی کراتے ہیں۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی قربانی اپنے گھر میں یا اپنی گلی میں کرے، اس کے بجائے اجتماعی قربانی میں حصہ لے، اور تاکہ وہ اجتماعی قربانی بھی جو حضرات کر رہے ہیں وہ ذرا کھلے ماحول میں کریں، فاصلوں کا خیال رکھیں اور وہاں پر مجمع نہ ہونے دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قربانی کے لیے کسی شخص کو جانا ہی ہے تو وہ تنہا جائے اور جا کر خریداری کر کے آ جائے۔ جو لوگ جانور بیچ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا فاصلے سے کھڑے ہوں اور مجمع گتھم گتھا نہ ہو۔ اسی طرح عید الفطر کے موقع پر جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ کوئی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے کہ عید ملن پارٹیاں ہوں یا یہ کہ دعوتیں کی جائیں بڑے پیمانے پر جس میں اجتماع زیادہ ہو۔ یہ کوئی عید کا کوئی لازمی حصہ دینی اعتبار سے نہیں ہے۔ عام حالات میں چونکہ خوشی کا دن ہے اس واسطے اس اجتماعات کے اندر بھی ایک لطف ہے، لیکن جبکہ امت ایک وبا کے اندر گرفتار ہے تو ایسے موقع پر احتیاطی تدابیر کے تحت اگر ان اجتماعات کو ملتوی رکھا جائے اور ہر شخص اپنے گھر میں اپنی قربانی کے گوشت کو استعمال کرے، قریبوں میں تقسیم کرے، اپنے دائرے کے اندر رہ کر کام کرے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انہی احتیاطی تدابیر کے نتیجے میں ہم وبا کے بڑھنے کا سبب نہیں بنیں گے۔ تو اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں وبا کا گراف نیچے جا رہا ہے، اور اس کو باقی رکھنے اور اس کو مزید نیچے کی طرف جانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہمارے ذمہ ضروری ہیں ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح عید الفطر کے بعد ایک دم سے گراف اوپر چلا گیا تھا، خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے وہ گراف بجائے گرنے کے اوپر کی طرف جانے لگے۔ یہ ہر مسلمان کو اپنی خود ضمیر کے مطابق اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے۔ عید کے اجتماعات بھی ہوں تو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، فاصلہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور داخل ہوتے وقت نکلتے وقت کوئی بڑا مجمع کرنے کے بجائے ایک ایک کر کے باہر نکلنے کا اہتمام کر لیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو مجمع کی وجہ سے جو وبا پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع جاری رہے، توبہ اور استغفار جاری رہے، دعائیں جاری رہیں، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس سے جلدی نکل جائیں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے کہ ہمارے ملک میں جو اچانک گراف نیچے آیا ہے یہ ڈاکٹروں اور ماہرین کے توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ ہمارے ماہرین کا اندازہ یہ تھا کہ 15 جولائی سے 15 اگست تک پیک پر ہوگا یہ وبا پیک پر ہوگی، لیکن الحمدللہ وہ اس سے پہلے ہی نیچے جانے لگی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں مساجد کھلی رہیں اور ان میں SOPs کا اہتمام رہا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعائیں سنی اور یہ گراف نیچے آیا، خلاف توقع نیچے آیا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ان تدابیر کو پورے اہتمام کے ساتھ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس وبا سے جلد از جلد ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب